نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ یہ ہماری توحید کے دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے ہیں۔ ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے اور نظریہ اور قوم کو توحید کے جو دلائل انہوں نے سمجھائے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور آخر میں یہ بات فرمائی کہ جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کیا، یہی لوگ دنیا میں آخرت میں امن کے ساتھ ہوں گے۔ جنہوں نے اپنے عقیدے نظریے میں گڑبڑ کی تو وہ نہ دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہیں، آخرت میں تو ان پر بہت خوف طاری ہوگا کہ آج ہمارا پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ پیچھے جتنے دلائل ہم نے بیان کیے ہیں یہ سب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے۔ یہ پہلے بھی گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت، فہم و فکر اور اعلیٰ درجے کی ذکاوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، کہ ہم نے ابراہیم کو شروع ہی سے رشد و ہدایت پر رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ مناظرہ فرمایا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنے ابا کو بھی بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے، اس کا تذکرہ بھی فرمایا شروع میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے ابا آزر کو سمجھایا اور قوم کو سمجھایا۔ اور اس کے بعد وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس کو سمجھایا۔ تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اس کے پاس گئے اور اس کو یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس کے قبضے میں موت و حیات ہے۔ وہ وقت قحط کا تھا اور نمرود بن کنعان کے پاس اس وقت غلہ موجود تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے غلہ لینے کے لیے، تو وہ سوال کرتا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو یہ کہتا کہ آپ ہمارے رب ہیں تو اس کو غلہ دیتا، جو یہ نہ کہتا اس کو غلہ نہیں دیتا تھا۔ لوگ تنگ آ کر پریشانی کے عالم میں کہہ دیتے تھے، تو وہ لوگوں سے منوا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جس کے قبضے میں موت و حیات ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ ایک مجرم آدمی کو بھی بلوایا اور ایک بالکل بے قصور آدمی کو بھی بلوایا۔ مجرم تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اس پر سزائے موت ہے، دیکھو یہ گویا مردہ ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ اور دوسرا جو بے قصور تھا اس کو وہیں قتل کرا دیا، کہتے ہیں میں نے زندہ کو مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات اس کی سنی تو سمجھ گئے کہ اس کی عقل کام نہیں کرے گی، تو دوسری دلیل پیش فرمائی کہ میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے روزانہ اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے لے آ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہے گا، ہکا بکا رہ گیا کہ ایسا میں تو نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے جلا وطن کرنے کا کہہ دیا۔ اس سے پہلے جب بات ہوئی تو اس وقت جلانے کا کہہ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ہر طبقے کے ساتھ توحید کے حوالے سے بات چیت کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دلائل عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، کسی طرح بھی نہ پھسلے، کتنا ہی ان پر حالات آئے، ہر قسم کے حالات، برادری کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے،
اور ان کو وطن چھوڑنا پڑا، ان کے لیے رزق کے حالات بنے، حکومت کی طرف سے دباؤ آیا، حالات بنے، ان کی جان کو خطرہ ہوا، انہوں نے چیخا میں ڈالا، ہر قسم کے حالات آئے، ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے۔ تو فرمایا نرفع درجات من نشاء، کہ اس کے نتیجے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح عزت بخشی، ہر طرح ان کا نام روشن فرمایا۔ اب یہ جو یہودی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں، عرب کے مشرکین کہتے تھے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو اسلام، دین اسلام پر تھے، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس راستے پر تھے جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عزتیں بخشی۔ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، بیان فرمایا اولاد عطا فرمائی جس کے لیے ساری قوم، ہر بندہ رات دن اپنے سکون آرام کو قربان کرتا ہے اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی اولاد عطا فرمائی، اور نام اللہ تعالیٰ نے اتنا عزت والا بنا دیا کہ اپنے پرائے سارے اپنی نسبت ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نام ایسا زندہ فرما دیا کہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ ہماری سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو گھر آباد فرمایا، ساری انسانیت اس گھر کی زیارت کو تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ اللہ نے رزق ان کو اتنا دے دیا کہ ساری کائنات کا رزق وہاں جمع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے توحید پر اپنے آپ کو کاربند کیا ہے۔ تو گویا اس آیت میں مجھے اور آپ کو سبق دے دیا، میں اور آپ بھی اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو پابند کر لو، حالات جیسے بھی ہیں، ماحول جیسا بھی ہے، قوم کے افراد کے گھر والوں کی طرف سے جتنا بھی کوشش کی جائے ہمیں صحیح راستے سے ہٹانے کی، ہم پکے رہیں، دین اسلام پر رہیں اور حلال اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عزتیں دے گا، درجات بلند کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ تھے ہماری طرف سے دلائل، آتیناہا جو ہم نے عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک بے شک تیرا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔